میرے بزرگوں پیارے بھائیوں، دیکھو بولنا بند کر دیں، بولنا بند کریں، نماز کی صفت پر رہنا چاہیے۔ نماز میں جب امام کی قرات ہوتی ہے تو کوئی نہیں بولتا، سب خاموش رہتے ہیں، ایسے خاموش رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کی بات سننا یہ کانوں کی عبادت ہے۔ کان، آنکھ، یہ سب بدن کے حصے عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، عبادت کے لیے دیے گئے ہیں۔ تو کان کی عبادت یہ ہے کہ حق بات سنیں، دین کی بات سنیں، یہ کانوں کی عبادت۔ اللہ کا ذکر کرے، تلاوت کرے، اللہ کا نام لے، زبان کی عبادت، یہ زبان کا حصہ ہے عبادت کا، ایسے بدن کے باقی حصوں کا کام ہے۔ اس لیے اپنے کانوں کو عبادت کے لیے متوجہ کریں، کیونکہ بات جو دل میں اترے گی وہ کانوں کے راستے سے اترتی ہے۔ صحیح بات سنی ہے، حق بات سنی ہے، حق بات آدمی سنتا رہتا ہے، وہ دل میں اترتی رہتی ہے۔ اس لیے دھیان سے سنیں، اس کام کو تماشا نہ بناویں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کون آیا کون گیا، ایک تماشا۔ یہ مجلس تماشے کی نہیں ہے، یہ تو غفلت دور کرنے کی مجلسیں ہیں، اس لیے تماشا نہ بناوے۔ کون آتا ہے، کون بات کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، یہ تماشا کہلاتا ہے۔ یہ مجلسیں جو ہیں وہ تو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہماری زندگی میں ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے یہ مجلسیں ہوتی ہیں، یہ اجتماعات ہوتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والے کو اور ایمان والے کو اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھ میں آئے۔ ہم اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو بھول گئے ہیں، موت کو بھی بھولے ہوئے ہیں، اللہ کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ یہی زمانے کا روگ ہے، بیماری ہے یہ، عام طور سے، کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری کی خبر نہیں ہے کہ مجھ پر اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور مجھے کیا جواب دینا ہے، مجھے اس کی کیا تیاری کرنی ہے، یہ بھولے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بھولے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو بولا ہوا بھی نہیں جانتے کہ میں بولا ہوا ہوں۔ ڈبل غفلت ہے۔ یہ مجلسیں اس کا علاج ہے۔ اگر اس کو تماشا نہ بنائیں اور دھیان سے سنیں، سمجھیں، یقین کریں، پھر عمل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ زندگی امانت ہے، کسی کام کے لیے دی ہے، زندگی کسی کام کے لیے دی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ فرمایا کہ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا۔ موت اصل ہے، موت حقیقت ہے، زندگی حقیقت نہیں ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جاوے۔ موت کا آنا یقینی، زندگی کا ملنا غیر یقینی۔ کل کو کون زندہ رہتا ہے کچھ خبر نہیں۔
اس لیے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ کہتے ہیں کہ موت پیدا کیا، حیات پیدا کی تاکہ دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. اچھے عمل بنانے کے لیے زندگی دی ہے تاکہ موت کے بعد اس کا نتیجہ سامنے آوے. زندگی کام کرنے کے لیے اور موت نتیجہ دکھانے کے لیے. یہ ترتیب ہے کہ زندگی کام کرنے کے لیے دی ہے اور موت نتیجہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا نتیجہ ہے. اس لیے یہ کام کوئی تماشا نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے. یہ تو اپنی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے ایک محنت ہے. اللہ نے اس زمانے میں اس محنت کو جاری کیا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو اپنی اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سمجھ میں آنے لگی ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. اس لیے دھیان سے بات سنیں، جب بھی سنیں. خدا کا حکم ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب. کہ خوشخبری سنا دو میرے بندوں کو. اللہ خوشخبریاں سنواتے ہیں. اللہ تو دھمکیاں بھی دے سکتا تھا، ہاں، لیکن دھمکی نہیں دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں. خوشخبری دے رہے ہیں. نبی سے فرمایا جا رہا ہے کہ بندوں کو خوشخبری دو. اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے. ہاں، اس لیے بندوں سے کام کرانا ہے، لیکن بشارتوں کے ساتھ، خوشخبری کے ساتھ، دھمکی کے ساتھ نہیں. کہ بشارت دو بندوں کو. کہ کون سے بندے؟ کہ جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں. یہ پہلی بات. کیونکہ جو باتیں دھیان سے نہ سنے وہ کیا سمجھے گا کہ مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، مجھ سے کیا کرو گا. دھیان ہی نہیں ہے. اس لیے یہاں پہ ہٹ کر کے جاگ کر کے بات سنو. تو فرمایا بشارت دو ہمارے بندوں کو کہ جو بات کو دھیان اور ارادے سے سنتے ہیں. یہ نہیں کہ کان پر آواز آ رہی ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اب خبر نہیں کیا کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے. یہ انسان کی صفت نہیں ہے. اس لیے کہا کہ بشارت دو ان بندوں کو جو بات کو ارادے کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنتے ہیں. کسی وکیل کی بات سنے، کوئی ڈاکٹر کی بات سنے تو ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، کیونکہ وہ تو پیسے لے کے بات کرتا ہے. پہلے پیسے دینے پڑیں گے، پھر اس کی بات سننی پڑے گی. اور اپنی ضرورت سمجھ کر اس کی بات سنتے ہیں. اور اللہ کی بات کو ایسے ہی. یہ بات غلط ہے. اس لیے اللہ نے اس کی تاکید کی کہ بشارت دو بندوں کو جو ہماری بات کو ارادے سے، دھیان سے سنتے ہیں. پھر سن کر کیا کرتے ہیں؟ سن کر یہ چرچا کرتے ہیں کہ بہت اچھا اجتماع ہوا، بہت اچھی باتیں ہوئی، بہت اچھے بیانات ہوئے. یہ پھر ختم. یہاں سے کیا لے کر گئے؟ یہ ہر آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ یہاں سے کیا لے کر جاتا ہے. اسے سوال ہوگا کہ جب ہماری باتیں سنائی جا رہی تھی، دعوت دی جا رہی تھی، بات سمجھا جا رہی تھی، تو کیا لیا؟ ہاں، کیا لیا، کیا کیا؟ اس لیے سمجھے اچھی طرح سے کہ دھیان سے بات سنیں، ارادے سے سنیں. اور سن کر کیا کرے؟ وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ. سن کر اتباع احسن کرے.
کہ اتباع حسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ اتباع حسن کا مطلب یہ ہے کہ بات سنانے میں جو کام کرنے کے لیے کہے گئے تھے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو، ان کاموں کو اچھی طرح سے کر کے اللہ کو بتاوے کہ ہم نے آپ کی یہ باتیں سنی تھی اور اس کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے. ہم کو نہ بتاوے، دنیا کو نہ بتاوے، اللہ کو بتاوے، اللہ کو دکھاوے، اچھا سے اچھا عمل کر کے. سنا پھر عمل کا نمبر آیا تو اچھا سے اچھا عمل کیا. کیوں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے عمل کو اچھے سے اچھا بناؤ. جیسے گھر اچھا بناتے ہو، کھانا اچھا بناتے ہو، کپڑا اچھا بناتے ہو، سواری کی چیزیں اچھی خریدتے ہو، ایسے ہی اپنے دین کے کاموں کو اچھی طرح کرو. جب نماز پڑھو تو اچھی طرح نماز پڑھو. اللہ کا ذکر کرو تو اچھی طرح ذکر کرو. جو عمل کرنے کے لیے کہے تو فرمایا اس عمل کو اچھی طرح کرو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ فرمایا کہ اچھی طرح سے عمل کرو. اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. سننے کے بعد اپنا عمل اچھا بناؤ تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے کہ جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے اسے اچھی طرح کریں تاکہ اللہ خوش ہو جائے، اور کچھ نہیں، اللہ خوش ہو جائے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. جن کاموں سے بچنے کو کہا گیا اس سے بچے، اس سے دور رہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی رہے. یہ زندگی کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کے لیے ہے. اس لیے دین کے معاملے میں نادان نہ بنے کہ سنایا، سمجھایا، بتایا، پھر جھاڑ کر کے دامن جھاڑ کر کے چلے گئے، کچھ نہیں. کہ نہیں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کو راضی کرنا ہے. سب سے بڑی دولت اللہ کا خوش ہونا ہے. سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت کہ اللہ کسی سے خوش ہو جاوے، اللہ کسی سے راضی ہو جاوے. ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے. اللہ کی عزت بڑی ہے، اللہ کی خوشنودی بڑی، اللہ کا عذاب بھی بڑا، اللہ کی سزا بھی بڑی. اس لیے اپنے آپ کو اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کے لیے تیار کرنا ہے. یہ ہمارے کام کی غرض ہے. اللہ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے کہ پیدا ہوئے، کھایا پیا کمایا پھر مر گئے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے یہ سارا نہیں بنایا ہے کہ آنکھیں بھی دی، کان بھی، ہاتھ پاؤں سب، مال اولاد سب دیا تاکہ کھا پی کے مر جاؤ. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو کرنا پڑے گا. پھر اگر وہ ذمہ داری اچھی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کا انعام اکرام ہوگا، اور نہیں تو اللہ کی سزا بھی بہت سخت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور یہ یقین کرنا ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری ہوگی اتنے حالات اچھے ہوں گے. یہ قاعدہ ہے، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. یہ فرمایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ والوں سے فرمایا تھا کہ دیکھو، جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تاکہ اللہ راضی رہے، اللہ ناراض نہ رہے، تو اللہ سے معاملہ صحیح ہوا تو پھر دنیا میں یہ نیچے کے سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بنیادی بات بتائیے، ساری دنیا کے انسانوں کو بتائیے،
خالی مدینے والوں سے بات نہیں ہوئی تھی، مدینے والوں پر رکھ کر ساری دنیا کے انسانوں کو یہ آپ کا پیغام ہے کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے یہ اللہ یہ نیچے کے سارے معاملے ٹھیک کر دیں گے. یہ پکی بات ہے. اللہ کے ہاتھ میں چابیاں ہیں، اللہ کے قبضے میں خزانے ہیں، رحمتوں کے، راحتوں کے، مصیبتوں کے، آفتوں کے، سب چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس، اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس کی چابیاں بھی اللہ کے قبضے میں ہے. جو چیز اللہ کھول دے گا اسے کوئی بند نہیں کرے گا، اور جو چیز اللہ بند کر دے گا اسے کوئی کھول نہیں سکتا. اللہ نے راحت کے لیے کھول دیا ہے تو راحت ہی ہوگی، کوئی اس راحت کو بند نہیں کر سکتا. کوئی آفت کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے تو اس کو کوئی بند نہیں کرتا، آفت ہی ہوگی. ایک ہی اللہ ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں خزانے ہیں، اس کے قبضے میں چابیاں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں. تھوڑا تھوڑا دنیا میں نمونے کے طور پر اتارا ہے تاکہ آدمی عبرت لے، نصیحت لے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کے خزانے ہیں، خاص مقدار سے دنیا میں اتارتے ہیں. اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہے. اس لیے دعوت ہے یہ کہ جس کے ہاتھ میں چابی ہے اس کے پاس جاؤ. یہ دعوت ہے اللہ کی. چابی میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی کی، تمہاری موت کی، تمہاری کامیابی کی، تمہاری بیماری، تمہاری تندرستی، تمہاری مالداری، تمہاری غریبی، تمہاری محبت، تمہاری عداوت، یہ سب چیزوں کی چابیاں میرے پاس ہیں. وہیں سے کھلتا ہے، وہیں سے بند ہوتا ہے. اور اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اس لیے دعوت ہے کہ اللہ کی طرف بڑھو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ کر کے آؤ. جس کے ہاتھ میں چابی ہے اس کی طرف دوڑو، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ کیا ملے گا؟ سونا سے آج یہی ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس جاتے ہیں. اس کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے. ایک بڑا آدمی ہے، بڑا صدر ہے، بڑا وزیر ہے، بڑا بادشاہ ہے، کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کہ کس دلیل سے؟ کہ اس کی زندگی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، پتہ نہیں کب مر جائے وہ خود. اس کی تندرستی اس کے قبضے میں نہیں ہے. ہاں، تو اس کی طرف یوں دوڑ کر جاوے تو کس کی طرف دوڑے؟ اللہ کی طرف دوڑے. کیوں؟ کہ اس نے بلایا ہے کہ ہماری طرف آؤ، ہماری طرف آؤ، ہمیں راضی کرو. کہ دیکھ لو تمہارے حالات ہم بنائیں گے. لوگ اپنے حالات بنانے کے لیے دنیا کی طرف جاتے ہیں، دنیا کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں کہ دنیا کی سے اور دنیا کے اسباب سے اور دنیا کی چیزوں سے ہمارے حالات بنیں گے. یہ نہیں بنیں گے. حالات اللہ پیدا کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پیدا کرتا. بچپنا کس نے پیدا کیا تھا؟ وہ جوانی کس نے پیدا کی تھی؟ وہ بوڑھاپا کس نے پیدا کیا تھا؟ اپنی مرضی سے بچپنا ہوا، اپنی مرضی سے جوانی ہوئی، اپنی مرضی سے بوڑھاپا ہوا. یہ حالات ہے آدمی کی زندگی پر. یہ بچپنا بنایا، یہ جوانی دی، پھر بوڑھا ادھیڑ ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر بیمار ہو گیا. یہ سب حالات ہیں. اس میں سے ایک بھی چیز آدمی کے قبضے میں نہیں ہے، چاہے وہ ملک کا بڑا صدر ہو تب بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. حالات اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ دن بھی بناتا ہے، رات بھی بناتا ہے، اندھیرا بھی بناتا ہے، اجالا بھی بناتا ہے. اس لیے ایک اللہ پر ایمان لانا، ایک اللہ سے تعلق پیدا کرنا، یہی کامیابی کا راستہ ہے. باقی دھوکہ ہے، باقی دھوکہ ہے. کہ دکھاوے گا، نظر آوے گا کچھ اور نکلے گا کچھ. یہ دھوکہ.
धोखे का नतीजा यह होता है कि जब धोखा खुलता है तो आदमी पछताता है। धोखा खुल गया तो आदमी पछताएगा। यही धोखा की निशानी है कि मुझे धोखा हो गया। धोखे की क्या निशानी? ये पछतावा कि नतीजा हाथ में से गया। इसलिए कहा कि सारी दुनिया अपने असबाब के साथ धोखा है अगर उसके अंदर दीन नहीं है। ताजिर की तिजारत, जमींदार की जमींदारी, ओहदेदार की ओहदेदारी, मालदार की मालदारी, ये जितने बड़ी बड़ी चीजें हैं अगर उसमें दीन नहीं है तो वो धोखा है। जो नहीं जानेगा वो उसकी तरफ जाएगा, जो नहीं जानेगा वो उससे डरेगा। दुनिया की तरफ जावे, दुनिया से डरे, ये धोखे में है। अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए। क्यों? कि उसने सारी चीजें पैदा की है। इसलिए हमारी दावत है, हमारी मेहनत है। एक अल्लाह है जो बनाने वाला है। नफा हो, नुकसान हो, इज्जत हो, जिल्लत हो, सुकून हो, चैन हो, बेचैनी हो, ये सब ऊपर से आता है। अल्लाह इन चीजों को पैदा करके डालते हैं। दुनिया की कोई चीज कोई पैदा नहीं करती। ये माल से कामयाबी होगी, हथियारों से हिफाजत होगी कि नहीं, अल्लाह चाहेगा तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये सीखना है, इसका यकीन दिलों में उतारना है। ये पहला सबक है, इसके बगैर कुछ नहीं है। धोखा ही धोखा है। जो अल्लाह को भूल गया वो अपने आप को भूल गया। ये कायदा है कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो अपने आप को भूल जाएगा। ये अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह को भूल गए, ये अल्लाह को क्या भूल गए? अल्लाह कोई छोटी चीज है कि उसको भूल जावे? छोटी चीज भूल जाता है आदमी। घड़ी भूल गया, मिसवाक भूल गया। अल्लाह की हस्ती बहुत बड़ी, उसे कोई कैसे भूलेगा? लेकिन ये अल्लाह से गाफिल हो गया, अल्लाह को भूल गया, तो इसका नतीजा ये होगा कि अपने आप को भूल जाएगा कि मैं कौन हूं, मुझे अल्लाह ने किस लिए बनाया था, मेरी जिंदगी का क्या नतीजा निकलेगा। ये भूला हुआ है। इसलिए हमारी मेहनत में मेरे दोस्तों ये है कि इस भूल में से लोगों को निकालना है। इसमें से निकलो। तुम अपने आप को भूले हुए हो। जैसे नशा वाला होता है ना, वो अपने आप को भूला हुआ होता है। नशा चढ़ गया है तो वो अपने आप को भूला हुआ है। उसकी चाल देखो, ठीक नहीं हो गई, इधर चलेगा उधर चलेगा। लोग से क्या पिया हुआ है, नशे में है। ऐसे कि जिसकी जिंदगी की रफ्तार सही नहीं है मेरे दोस्तों, कि वो भूला हुआ है, उसको दुनिया का नशा चढ़ गया है। जब आदमी अल्लाह को भूल जाता है तो उसको नशा चढ़ता है। हाँ, और दो नशे होते हैं, डबल निमोनिया जैसे होते हैं। हाँ, एक नशा होता है जहालत का, जाहिल है, हकीकत हाल से बेखबर है, उसको जाहिल कहते हैं, जहालत का नशा। दूसरा नशा ऐश की मोहब्बत का नशा, कि मुझे दुनिया में ऐश मिले बस। समझ में आई बात? ये नशे चढ़ते हैं। फिर वो नहीं जानता मुझसे अल्लाह राजी है, अल्लाह नाराज है, जन्नत है, दोजख है, कब्र है, कयामत है, हिसाब है, किताब है, कुछ नहीं। हालांकि कब्र भी है, कयामत भी है, हिसाब है, किताब है, जर्रे जर्रे का हिसाब है, ये सब बातें हकीकत है। ये हकीकत से बेखबर हो गया है, इसको नशा चढ़ गया है। ये हमारी मेहनत वो मेहनत है मेरे भाइयों कि इंशाअल्लाह अगर इस मेहनत में आदमी सही चला तो ये सब नशे उतर जाएंगे और अल्लाह का पाक प्यारा बंदा बनेगा, जन्नत के रास्ते पर चलेगा। रहेगा दुनिया में लेकिन चलेगा जन्नत के रास्ते पर। ये तरतीब है अल्लाह की।
اس لیے اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنی اپنی زندگی کے نشے اتارو. کب تک نشے میں رہو گے؟ آگے بڑے بڑے حالات آنے والے ہیں. جنت ہے، جہنم ہے، حساب ہے، کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر، کوئی جگہ قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھی ہے. یہ فرمایا ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه، کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. اور قبر میں جانا ہے کس کو؟ لوگ دفن کر کے آتے ہیں، سمجھا کہ اس قبر میں اسی کو جانا ہے، ہم تو کر جا رہے ہیں. ہاں، اس کو قبر میں جانا تھا اور ہم کیوں کر جائیں کہ اس کو دفنا کرتے. حالانکہ موت کا فرشتہ کہتا ہے، جب گھر والے روتے ہیں کسی موت پر تو موت کا فرشتہ کہتا ہے کیوں روتے ہو؟ اس کی روزی ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب رہ نہیں سکتا. یہ اس کی روزی ختم ہے، کیونکہ زندگی جب ختم ہوئی روزی بھی ختم ہوئی. کہ اس کی روزی ختم ہو گئی ہے، یہ نہیں رہ سکتا یہاں. میں نے اس کی روزی نہیں کٹائی ہے، میں نے اس کی زندگی نہیں کٹائی ہے، اس کی روزی ختم ہو گئی ہے، اب یہ رہ نہیں سکتا. اس کے لیے ہوا نہیں ہے سانس لینے کے لیے، اس کے لیے کھانا نہیں ہے پیٹ بھرنے کے لیے. ہاں، جتنے اسباب ہیں زندگی کے ٹکانے کے وہ سب ختم ہو گئے. اس کے لیے نہیں ہے، اس کے حصے کی وہ لے چکا. اس لیے میں نے اس کی جان قبضے کر لی ہے. اور یاد رکھو، موت کا فرشتہ کہتا ہے لوگ، اور یاد رکھو مجھے تو تمہارے پاس آنا ہی آنا ہے. جب تک کہ تمہارے اندر سے ایک آدمی بھی اس گھر میں رہے گا میں آتا رہوں گا. مگر یہ باتیں ہم بھول گئے ہیں. جی ہاں، حالانکہ یہ اصلی باتیں ہیں جو سننے کی ہے. میں تو تمہارے گھر میں جب تک ایک آدمی بھی تمہارا رہے گا مجھے یہاں آنا ہی آنا ہے. الموت حق والحیات باطل، موت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور حیات اور زندگی کے باطل پتہ نہیں ہے نہیں ہے، کل کیا ہو کوئی کہہ نہیں سکتے. کل کو زندگی ہے نہیں کہہ سکتے. مگر چونکہ غفلت ہے، وہ نشے چڑھ گئے ہیں، اس لیے یہ باتیں سامنے نہیں آتی اور زندگی کی ذمہ داریاں بھولے ہوئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ بھیانک نہیں دیکھا. وہ سب جانے والے ہیں قبر میں. ثم اماتہ فاقبرہ، کہ موت بھی دیں گے پھر قبر میں بھی اتاریں گے. ثم اذا شاء انشرہ، جب چاہیں گے قبر میں سے نکالیں گے. یہ سنایا ہے ہم کو. اس لیے ذمہ داری ہے کہ زندگی کا نشہ اترے اور یہ سمجھے کہ سارا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. نفع ہو نقصان ہو سب چیزیں اللہ سے ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہے. یہ ہمارا پہلا سبق ہے. دھوکہ نہ کھائیں دنیا کے اسباب سے. دنیا کے اسباب سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، مال سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، دوا سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، ہتھیار سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، حکومتوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ ان تمام چیزوں کے سامنے کمزور نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر غالب اور قادر ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں.
اس لیے اللہ کو بھول گئے ہیں، باقی سب چیزیں یاد ہے، اللہ یاد نہیں ہے. اس لیے اپنی خبر لینی ہے، اپنی فکر کرنی ہے کہ کون سی چیز ہم نے کھوئی ہے. یہ بڑی چیز کھوئی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے. ہماری دعوت، ہماری محنت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے، اس کا یقین صحیح ہو جائے کہ اللہ کرنے والا ہے، اللہ حیات موت کا مالک ہے، اور اللہ نے میری کامیابی اس کے حکموں کے پورا کرنے میں رکھی ہے، اللہ نے میری کامیابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے میں رکھی ہے. یہ بات ایک ایک مسلمان کی سمجھ میں آئے، اس کے لیے محنت ہے، ورنہ دھوکہ ہے. جب تک دھوکہ نہیں کھلتا آدمی مگن ہے، مطمئن ہے. جب دھوکہ کھولے گا تب پچھتائے گا. اس لیے اپنے آپ کو دھوکے میں سے نکالنا ہے اور صحیح راستے پر اپنے آپ کو ڈالنا ہے. جب صحیح راستے پر آئیں گے اور صحیح محنت کریں گے تو وہ نشہ دھیرے دھیرے اترے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ کے دین کی محنت پر رہو، اللہ کے دین کی محنت پر رہو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ہاں، محنت پر رہنا گویا جنت کے دروازے پر جانا ہے. اس کا نتیجہ جنت ہوگا کہ اللہ کے دین کی محنت پر رہو تاکہ زندگی میں دین آوے. اندر ڈالتے رہے پورا تھوڑا ادھر پھرا تو مجھے پھرا تو یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. ایک بات. دوسری بات یہ فرمائی کہ جب دین کی محنت کر رہو گے تو اللہ تمہارا غم اور پریشانیوں کو اٹھا لے گا. غم پریشانی ختم ہو جائے گی. لوگ پریشان ہیں آج، ہاں، پریشانی چاروں طرف، اور علاج ان کے پاس ہے نہیں. علاج بتایا کہ اللہ کے دین کی محنت کر رہو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اللہ تمہارے غم اور پریشانیوں کو اس کی وجہ سے اٹھا لیں گے، ختم کریں گے. کتنا آسان راستہ ہے. اللہ رسول کی بات چھوڑ کر اپنی پریشانیوں کے لیے ادھر ادھر جانا یہ بھی دھوکہ ہے. اللہ رسول نے کیا بتایا، کیا راستہ ہے، کیا طریقہ ہے، اس کی خبر نہیں ہے، اور ادھر ادھر اندھے کی طرح ٹٹولتے ہیں. یہ ڈر ایمان کا حصہ ہے. یہ ڈر ایمان کا حصہ ہے کہ ایسا ڈر پیدا کرو کہ جو اللہ کے نافرمانی سے بچاوے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا مانگتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیک. کہ اللہ مجھے اپنا ڈر ایسا دے کہ جو مجھے تیرے نافرمانیوں تک جانے نہ دے. آدمی آگ کے پاس نہیں جاتا، آدمی پانی کے پاس نہیں جاتا، ڈوب جائے گا، جل جائے گا. اپنے آپ کو بچاتا ہے ڈر کی وجہ سے. کیوں؟ آگ پانی میں ہلاکت ہے، تو اس ہلاکت کے ڈر سے وہ اسے دور رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر ایسا پیدا کرو کہ جو تمہیں گناہ کی ہمت نہ ہونے دے. کہ گناہ کر کے کہاں جاؤں گا؟ کہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں بنائی جہاں گناہ کرنے کی اجازت دی ہو کہ جاؤ وہاں جا کے گناہ کر لو. ایسی کوئی جگہ ہے؟ نہیں ہے. بلکہ یہ کہا، اللہ نے فرمایا کہ میری زمین بہت کشادہ ہے. ان ارضی یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون. اے میرے بندو ایمان والو، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر میری عبادت کی جائے گی. پوری زمین یہ بچھائی گئی ہے کہ کس کے لیے؟ گناہ کرنے کے لیے، فساد کے لیے کہ نہیں، عبادت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں
کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے، پوری زمین میری امت کی مسجد. ہم مسجد والے ہیں، کیا والے؟ دکان والے، بازار والے. کہتے ہیں ہم مسجد والے ہیں، میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنائی گئی ہے. اپنے سفروں میں وہ ہر پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. پانی نہ ہو تو اس زمین پر تیمم بھی کر لے اور وہی نماز بھی پڑھ لے. زمین اس لیے بچھائی گئی ہے کہ یہاں ہماری عبادت ہوگی، ہمارے حکم پوری کیے جائیں گے، ہمارے حکموں کے لیے اس زمین پر محنت ہوگی. یہاں کوئی جگہ گناہ کرنے کی ہے نہیں. اس لیے اس کو بھولنا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا کرنا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ڈرنے کی باتیں سنیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی باتیں بھی سنائی ہے اور ڈرنے کی باتیں بھی سنائی ہے. اللہ ڈراتے ہیں، خبردار خبردار تم ہماری پکڑ میں نہ آنا ورنہ برا حال ہوگا. ڈرنے کی باتیں سنائیے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتے ہیں کیونکہ اللہ بہت مہربان ہے کہ ایسا نہ ہو ہماری پکڑ میں آ جاؤ. اس لیے ڈرو اور ڈرنے کی باتیں سنو. اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے گھروں میں فضائل کی باتیں سنیں گے تو فضائل میں بشارت کی باتیں بھی آئے گی، ڈرنے کی باتیں بھی آئے گی. نماز پر کیا بشارت ہے، نماز کے چھوڑنے پر کیا سزا ہے، جی ہاں، اور کیسی سزا ہے، یہ سنائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میں، تاکہ ڈرے اللہ سے، ہمت نہ کرے گناہ کرنے کی کہ کوئی گناہ نہ کرے ورنہ اللہ کا غضب نازل ہوگا. اس لیے ایمان بنانا ہے، اور ایمان کی ایک شان یہ ہے کہ دلوں میں اللہ کا ڈر ہو. ایسا ڈر جو اللہ کے نافرمانی تک جانے نہ دے. اس لیے یہ باتیں ڈرنے کی بار بار سننی ہے، دوسروں کو سنانی ہے، تاکہ اللہ کے ڈر کا ماحول بنے. آج اللہ کے ڈر کا ماحول نہیں ہے، آدمی ڈرتا نہیں اللہ سے. ایمان ہے لیکن ڈر نہیں ہے، اس لیے زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی ہے. ایمان بنانا ہے تاکہ اللہ سے ڈرے اور ڈر کر کے اپنا کام کرے. تو ایک تو ڈر پیدا کرنا، یقین پیدا کرنا، اللہ کے وعدوں کا یقین، اللہ کے فیصلوں کا یقین، اللہ کی سزا جزا کا یقین، اس کی قدرت کا یقین، یہ اندر پیدا کرنا ہے. جب ہم حکموں والی محنت کریں گے تو اس حکموں کی محنت میں بولنا، سننا، یہ سب قدرت کی باتیں ہوگی. اس لیے اندر یقین بنے گا کہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والے نہیں ہے. پھر جب اللہ کے یقین آئے گا تو اللہ سے مانگے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ سے ڈرے گا اور کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. اس لیے ہماری اس محنت میں ایمان بنانے کی بات ہے کہ اندر کا یقین بنے کہ جسے وہ یقین اس کو اللہ کی طرف چلاوے. جو جیسا یقین بنے گا آدمی اس رخ پر چلے گا. اگر مال کا یقین بنے گا تو مال کی طرف چلے گا، عہدے کا یقین بنے گا تو عہدے کی طرف چلے گا. اللہ کا یقین بنے گا تو پھر اللہ کی طرف چلے گا کہ اللہ کرنے والا ہے. اور یہی اصل ہے، کیونکہ اللہ اکیلا خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. اس لیے پہلا نمبر ہمارا یہی ہے، پہلا کام ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی خبر لیں کہ ہمارا اللہ سے کیسا تعلق ہے. ہمارا اللہ سے بہت کمزور تعلق ہے. اس لیے گناہ سے ڈرتے نہیں ہیں، عبادت کا شوق نہیں ہے. حالانکہ سارے انعامات اللہ کے جو ہیں وہ عبادت پر ملتے ہیں، ساری مددیں عبادت پر آتی ہے.
لیکن ابھی اس کا شوق پیدا نہیں ہوا، اس لیے محنت کرنی ہے تاکہ اس کا شوق پیدا ہو، اس کا یقین پیدا ہو، پھر دعا مانگی جائے گی، اس یقین کے ساتھ وہ دعا قبول ہوگی۔ پھر یقین کرے گا کہ یہ کیسے کیا، کہ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اور اللہ کرے گا۔ جب دین کی محنت آئے گی تو یقین بنے گا اور اللہ اپنی قدرت دکھائے گا۔ ابو امامہ باہلی ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، ان کے نام حدیثوں میں آتے ہیں۔ مکے والی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آدمیوں کو جو ایمان لاتے تھے ایک ایک کر کے بیچتے تھے، آدمی زیادہ نہیں تھے تو ایک ایک کر کے بیچتے تھے، جاؤ اپنی قوم کے پاس، جاؤ اپنی برادری کے پاس اور ان کو اللہ کی طرف لاؤ، ہماری بات سمجھاؤ۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا تو جماعتیں بھیجی جاتی تھی، جب مجمع کم تھا تو افراد بھیج دیتے ایک ایک۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو سمجھاؤ تاکہ وہ اللہ کے راستے پر آ جاوے، اللہ کے دین پر آوے، اللہ رسول کی بات پر یقین کر کے ایمان لاوے۔ وہ گئے تو قوم تو مخالف تھی، وہ پہچانتی تھی کہ یہ آیا ہے، تو کہنے لگے کہ تو فلاں جگہ سے آیا ہے، کہ ہاں جی میں ان کے پاس سے آیا ہوں، اور وہ کھانا کھا رہے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب مردار کھاتے تھے، جانور بغیر ذبح کیے ہوئے، مرا ہوا جانور مردار کھاتے تھے، تو وہی کھانا تھا ان کا۔ تو پہلے تو انہوں نے تواضع کی کہ کھانا کھاؤ ہمارے ساتھ، کیونکہ قوم کا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، ہاں یہ حکموں پر عمل کی بات، جب دین کی دعوت پر آدمی آئے گا تو حکم پر عمل کرے گا، طاقت پیدا ہوتی ہے اچھی صحبت سے، اچھی محنت سے۔ آدمی کو اچھی صحبت ملے یا اچھی محنت ملے تو اس کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر چلے۔ اچھی محنت نہیں ہے، اچھی صحبت نہیں ہے تو وہ گیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئے تھے اور دعوت لے کر آئے تھے، اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کھانا میں نہیں کھا سکتا، کہ کیوں؟ کہ میں جس بزرگ کے پاس یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں وہ اس کھانا کھانے کو منع کرتے ہیں کہ مرا ہوا نہیں کھایا جائے گا، ذبح کیا ہوا کھایا جائے گا، جو اللہ کے نام پر ذبح ہو وہ کھایا جائے، مرا ہوا نہیں کھایا جائے گا۔ اور ان کو باتیں سمجھائی قرآن شریف کی آیتیں پڑھ کر، تو انہوں نے بات تو مانی نہیں بلکہ ناراض ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے جب اللہ کے دین کی محنت ہوتی ہے تو اس قسم کے حالات آتے ہیں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہوتی ہے، نئی چیز آئی ہے تو وہ ناراض ہوئے، مخالفت کی اور ان کو تنگ کیا، یہاں تک کہ ان کا پانی بھی بند کر دیا کہ تو یہاں رہے گا اور تجھے پانی بھی نہیں پلائیں گے تاکہ تو یہاں پیاسا مرے۔ ایک بات ہے میرے بھائیوں سمجھنے کی، اللہ کے دین کی محنت پر ناگوار حالات آتے ہیں، پھر جب آدمی ناگوار حالات برداشت کرتا ہے تو مدد آتی ہے۔ شیطان ناگوار حالات سے تو ڈراتا ہے، اللہ کی مدد بھلا دیتا ہے کہ تو اللہ کے راستے میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تیرے بچے کیا ہوں گے، تکلیف ہوگی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھائیں گے تو مدد بھی آئے گی۔ جی ہاں، تو ان کا پانی بند کر دیا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، وہ پانی میں کہ نہیں پانی نہیں دیں گے تاکہ تو پیاسا مرے۔ اچھا وہ واپس بھی نہیں جا رہے ہیں کہ چلو بھائی کام نہیں ہوتا تو واپس جاؤ، یہ نہیں کیا، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے کہ کام نہیں ہوتا چلو واپس، بدلو پروگرام۔ ہاں کہ نہیں مجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے، اس لیے میں اس کام پر رہوں گا، اس کام پر جموں گا۔ حالانکہ پانی بھی بند کر دیا، ان کا کھانا تو کھانا اس لائق ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان کھاوے، مرا ہوا، وہ پانی تھا تو بند کر دیا۔
کہ سخت گرمی ہے، مجھے سخت پیاس لگی۔ جب میری پیاس سخت ہو گئی تو میں نے اس گرمی میں اپنا کپڑا جو سر پر تھا اس کو لپیٹ لیا اپنے چہرے پر اور سر پر، اور میں سو گیا جیسے روزہ دار سو جاتا ہے، بھوکا پیاسا۔ جب میں سو گیا پیاسا تو میری نیند گہری ہو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس کے پاس پانی ہے، بہت اچھا برتن ہے، پانی کا پیالہ اور بہت اچھا پانی ہے۔ اس نے مجھے وہ پانی پیش کیا کہ لو پیو۔ میں نے خواب میں وہ پانی پیا، اور جیسے میں پانی پی چکا میری آنکھ کھل گئی، اور وہ پیاس کا نام و نشان نہیں۔ اللہ کے راستے میں اللہ اپنی قدرت سمجھاتے ہیں کہ اللہ جاگتے میں بھی کام بناوے اور سوتے میں بھی کام بناوے۔ جیسے جاگتے آدمی کی بھی موت اور سویا ہوا اس کی بھی موت، کہ رات کو سو گئے تھے صبح مرے ہوئے تھے۔ جی ہاں، قدرت ہے۔ تو کہ مجھے پانی پلایا اس نے، اور جیسے میں نے پانی پیا میری آنکھ کھل گئی اور وہ پیاس ختم ہو گئی۔ کہنے لگے کہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں موت تک اس کے بعد مجھے پیاس محسوس ہی نہیں ہوئی، کبھی پیاسا نہیں ہوا موت تک۔ ایسا پانی پلایا، وہ بھی نیند میں پلایا۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ پیاس برداشت کی، وہاں سے ہٹے نہیں، واپس گئے نہیں گھر، کہ نہیں یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا ہے، وہ کام کرے، پھر کام پر پھر جمے رہے۔ تو کہ پھر محنت چالو کی، کچھ تکلیفیں آئی، میرا پانی بند ہو گیا تھا، تو میری قوم کا ایک آدمی کہ باہر گیا ہوا تھا، وہ واپس آیا، تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ قوم کے ایک آدمی کو ستا رکھا ہے، پانی بند کر رکھا ہے۔ اس نے ان کو ڈانٹا کہ تم نے اس کا پانی بند کر دیا، یہ تمہاری قوم کا نہیں ہے، تم کیسے لوگ ہو؟ تو پانی کا دودھ لایا وہ۔ میں نے کہا کہ اب مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی ہے۔ اللہ کا کام کرنے سے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے، کہ جاگتے میں بھی پلاوے اور نیند میں بھی پلاوے، جاگتے میں بھی موت دے اور نیند میں بھی موت دے۔ دین کی محنت کرنے پر اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر میں محنت میں لگا رہا ہوں، محنت میں لگا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے میری قوم کو ہدایت دے دی اور وہ دین پر آ گئے۔ یہ میں نے اس لیے سنایا تھا کہ جب دین کا کام ہوگا، محنت ہوگی، تکلیفیں برداشت کی جائے گی اللہ کے دین کے لیے، تو اللہ اپنی قدرت دکھائے گا اور اپنی قدرت سے انعامات دے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے دین کی محنت کو ضرور کیا کرو، تمہارا غم اور پریشانیاں اللہ اٹھا لے گا۔ ان کی پیاس کی پریشانی اللہ نے اٹھا دی۔ یہ صحابہ کی سیرت کے واقعات ہیں جو ہمارا ایمان تازہ کرے کہ اللہ کرنے والا ہے۔ پیاس بھی اللہ پیدا کرے اور پیاس بھی اللہ بجھاوے، بھوک بھی اللہ پیدا کرے، بھوک بھی اللہ مٹاوے، کوئی دوسرا نہیں ہے، وہی کھلاتا ہے۔ اس لیے یہ پہلی بات ہے ہماری، اللہ کو پہچاننا، اللہ کے حق کو پہچاننا اور اس کے حق کو ادا کرنا، اس یقین کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے حق ادا کرنے کی کوشش کی، اللہ ہمیں ہر حال میں کامیاب کرے گا۔ اور دین کا کام کرتے ہوئے جو حالات بگڑیں گے، تکلیف آئے گی، مصیبت آئے گی، اس کا بھی انعام ملے گا۔ دنیا کے کاموں میں کوئی تکلیف آئے تو اس کا انعام نہیں ملتا، تو اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کے کام میں کہ اللہ کے کام کرتے ہوئے تکلیف آئی، کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلے اور تھک گئے
تو آپ کی تھکن لکھی جائے گی. کیا ہوگا؟ آپ کا تھکنا لکھا جائے گا کہ یہ ہمارے کام میں اتنا تھکا ہے، پھر اس کا بدلہ دیا جائے گا. ہاں، کوئی کمپنی، کوئی آفس، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو تھکنے پر قیمت دے. ہے کوئی ایسا کہ ہماری کمپنی میں کہ تم جتنا تھکو گے اتنا تمہیں ملے گا؟ کہ نہیں، جتنا کام کرو گے اتنا ملے گا، نہیں کام کرو گے تو نکل دیں گے. جی ہاں، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ تھکنے پر دے. اللہ تھکنے پر دے گا. آپ جماعت میں پیدل چلے، تھک گئے. جی ہاں، جماعتیں پیدل چلتی ہے، 20 پیدل. ہمارے علاقے میں جماعتیں کہ کتنا چلے ایک دن میں کہ 20 کلومیٹر. تھک گئے کہ تھکنا بیکار نہیں ہے، کہ تمہارا تھکنا لکھا جائے گا. بھوکے رہے کہ تمہاری بھوک لکھی جائے گی. پیاسے رہے کہ تمہاری پیاس لکھی جائے گی. اللہ کے کام میں یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف کام کا بدلہ ہے، کام کی مزدوری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اصل کام پر بھی دیں گے اور اصل کام پر جو جو حالات آئے ہیں اس پر بھی دیں گے. یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یاد رکھو تمہارا اجر و انعام اتنا ہوگا جتنا تمہارا تھکنا ہوگا. کہ تھک گئے، آرام نہیں ملا، آرام کی جگہ نہیں ملی، تھکاوٹ آ گئی، کہ فرمایا انما اجرک علی قدر نصبک، عائشہ تمہارا اجر و انعام اتنا جتنا تمہارا تھکنا. یہ اللہ کی شان ہے کہ تھکاوٹ پر بھی دیں گے، پیاس پر بھی دیں گے، بھوک پر بھی دیں گے. بھوکا ہونا، پیاسا ہونا تو ہر کام میں ہوتا ہے. آدمی کام کر کے بھوکا پیاسا نہیں ہوتا، ہر کام میں ہوتا ہے بھوک پیاس. وہاں کچھ نہیں ملتا بھوک پیاس پر، بلکہ وہ کماتا ہی ہے بھوک پیاس کے لیے. ہاں، اور اللہ یہ کہے کہ تمہاری بھوک پیاس کو ہم لکھیں گے کہ اللہ کے راستے میں گئے تھے، بھوکے رہے، روزہ رکھا تھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہاں یہ لکھا جائے گا اور ہم دیں گے اس پر. تھک گئے کہ تمہاری تھکاوٹ لکھی جائے گی. ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ الا کتب بہ عمل صالح. یہ بڑی بڑی بشارتیں ہیں دین کے کام پر. ورنہ کہیں بھی تھکاوٹ پر نہیں ملتا، بھوک پیاس پر نہیں ملتا. بھوک پیاس دور کرنے کے لیے کماتے ہیں. جی ہاں، آرام کرنے کے لیے کماتے ہیں کہ آرام ملے. اللہ نے یہ راستہ کھولا ہے. یہ ایمان بنانے کی محنت ہے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کی محنت ہے. اس لیے اس میں پہلی چیز ہے اپنا ایمان، یقین اور اپنے اللہ سے تعلق کہ صحیح پیدا کرو جو تمہیں اللہ طرف چلاوے. حکموں کی محنت سے یہ چیزیں ملے گی. اللہ کے راستے میں نکل کر حکموں کی محنت، ایمان کی محنت، عبادت کی محنت، اخلاق کی محنت، اللہ کے ذکر کی محنت، دین سیکھنے کی محنت، یہ وہ محنت ہے جو اللہ کا تعلق پیدا کرتی ہے، اللہ کے حکموں سے محبت پیدا کرتی ہے. لوگوں کو دنیا کی چیزوں سے محبت ہے. ہاں، دنیا کی چیزوں سے محبت ہے. ہر چیز دیکھ کر حاجت یاد آتی ہے. پہلے کوئی ضرورت نہیں تھی، بازار میں ایک چیز دیکھی تو اب ضرورت یاد آئی کہ اس کو لے لو. جی ہاں، اور دین کے بارے میں یہ فکر نہیں ہے. اس
لیے ہم کو دین دیا ہے، دین کی محنت دی ہے. پہلی محنت یہی ہے، ایمان اللہ پر، ایمان آخرت پر، ایمان اللہ کے رسول پر. ایک زندگی موت کے بعد آنے والی ہے، وہ یقینی ہے، یہ یقینی نہیں ہے. اللہ نے دنیا کو آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے، آخرت اجاڑنے کے لیے نہیں بنایا کہ اپنی دنیا کی وجہ سے آخرت برباد کرو. اس کے لیے دنیا نہیں بنی ہے. وہ دنیا بہت اچھی دنیا ہے جسے آدمی آخرت بناوے. قارون کو اللہ نے مال دے کر کے یہی رہبری کی تھی کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. اللہ نے تجھے دولت دی ہے، تو اپنی آخرت بنا لے. وہ مانا ہی نہیں اس کو، اس کے لیے تیار نہیں ہوا کہ ہماری دولت ہے، ہمارا مال ہے، اس میں اللہ کا کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہاتھ اٹھا لیے تو کہ دنیا بھی گئی ہے اور آخرت بھی گئی. یہ قصے اللہ نے اس لیے سنائے ہیں. یہ مسئلہ خالی قارون کا نہیں تھا، یہ تو ہر مالدار کا مسئلہ ہے. یہ ہر مالدار کے لیے یہی رہبری ہے کہ اپنے مال سے آخرت بنا لے. ہر مالدار کے لیے، کیوں قرآن شریف اترا ہے اور قرآن شریف میں آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ قرآن شریف ساری دنیا کے لیے ہے، ہر بشر کے لیے. جو سمجھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں سمجھے گا وہ نامراد ہوگا. یہ رہبری کی تھی وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. کہ جو دولت تجھے اللہ نے دی ہے اسے اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا. اپنا حصہ بھول جاتا ہے، دوسروں کا حصہ سنبھالتا ہے، یہ میرے بیٹوں کا ہے، یہ میرے پوتوں کا، اس کا اس کا، وہ اپنا بھول گیا. یہ ہوتا ہے کہ ان کی فکر ہے، اپنی فکر نہیں ہے. اور اللہ کہے تو پہلے اپنی فکر کر لے. تیرا حصہ بنا لے، ورنہ پھر تیرا حصہ کوئی دے گا نہیں. اس لیے دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے. وہ دنیا بہت اچھی ہے کہ جسے آخرت بنے. نعم مال صالح لرجل صالح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نعم مال صالح لرجل صالح. بہت اچھی چیز ہے کہ حلال مال ہے اور آدمی نیک ہے. آدمی کیسا ہے؟ نیکی پر ہے، اور اس کی کمائی کیسی ہے؟ حلال. یہ بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی حلال کی کمائی بھی ہے اور اس کی زندگی نیکی پر ہے. تو پھر یہ مال برا نہیں ہے، یہ دولت بری نہیں ہے، بہت اچھی ہے. یہ سمجھایا صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم مال صالح لرجل صالح، کہ مال پاک ہے، حلال کمائی ہے اور آدمی نیکی پر ہے، کہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم نہیں کہتے لوگوں سے کہ اپنی دنیا چھوڑو، دکان چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو تبلیغ میں. ہم تو کہہ کہ مال والے بھی بنو، بیوی بچے والے بنو، کاروبار والے بنو، لیکن دین کے ساتھ رہو. کس کے ساتھ؟ دین کو کھو کر کے نہیں کہ دین کھویا اور مالدار بنے گئے. یہ قارون کا راستہ ہو گیا کہ قارون نے دین چھوڑا، مال لیا، تو اللہ نے مال کو بھی ہلاک کیا، اس کو بھی ہلاک کیا. کیوں کہ مال سے حق ادا کرنا ہے، وہ حق ادا نہیں ہوا. ہم نہیں کہتے لوگوں سے کہ دنیا چھوڑ دو اور تبلیغ میں پھرو. یہ ہماری دعوت چھوڑنے کی نہیں ہے، خوب سمجھو اس کو. ہماری دعوت یہ ہے کہ دیندار بنو. کیا بنو؟ دیندار بنو، ایماندار بنو، پابند بنو. پھر مالدار بھی بنو، دکاندار بھی بنو، زمیندار بھی بنو، عہدیدار بھی بنو، کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. نعم مال صالح لرجل صالح. بہت اچھی بات ہے کہ آدمی کی مال کمائی بھی اچھی ہو اور آدمی بھی نیک ہو. یہ آئے گی بات، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. اور دین نہیں ہے
یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم پہلے ایماندار ہیں، پھر مالدار ہیں، پھر عہدے دار ہیں، پھر زمیندار ہیں، پھر دکاندار ہیں۔ پہلا نمبر ایمان کا۔